مجھ سے ملیے، میں ہوں مریم حبیب عرف مومی، خاندان بھر کی سگھر، نفیس، خوش اخلاق اور نفاست پسند لڑکی، 2 بھائیوں کی بہن ہوں، اکلوتی ضرور کہلاتی۔ اگر ندا میرا حصہ تقسیم کرنے، جی جلانے، میرا پیچھا کرتی، اس گھر تک نہ آ پہنچتی۔ میں گھر والوں سے مختلف ہوں اور گھر والے مجھ سے سٹ پٹائیے نہیں، میں انہی جیسی انسان ہوں، بس کچھ معاملوں میں تھوڑی الگ ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ نہ صفائی کرنا، نہ کھانا بنانا، نہ کپڑے دھونا۔ استری تو یوں بھی میرا سر درد نہیں، درد سر ہے تو صرف صفائی الماری سے جھانکتی کتابوں کی۔ میرے گھر والے شدید ادبی واقع ہوئے ہیں، اور اللہ معاف کرے تمام کے تمام۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دینا ہے جس کے بدلے انہیں اجازت دی جائیں دنیا بھر سے جتنی کتابیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لائیں، اور وہ اس کے لیے اتنے تیار گویا اللہ دے تو بندہ لے۔ میں تو پل پل دعا کرتی ہوں اللہ نہ دے بھائی ایسے کارناموں کی سعادت، اور کیا آفت تو میری جان کو پڑنی ہے۔ میرے کمرے کو روز اول سے لائبریری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں لکڑی کی ایک بڑی سی الماری کھڑی ہے اور کتابوں سے بھری ہے۔ ابو جان کے عمران سیرے، سفر نامے، مضامین، امی جان اردو ادب کی دلدادہ، اور ہر ماہ آتے 7-8 ماہنامے، ندا کی ناولز کی موٹی موٹی جلدیں، بڑے بھائی کے جاسوسی ناولز، چھوٹے کا انگریزی ادب اور پوئٹری بکس، غرض نثر کی ہر اصناف۔ مجھے ہر ماہ 2 دفعہ صفائی کرنی پڑتی ہے، پھر بھی گرد کا جیسے پھپھو کا گھر ہے وہاں۔ پہلے کتابیں نکال کر جھاڑو، کورز ٹھیک کرو، پھر سے ان کو ترتیب دو۔ مہینے کے جس روز میری ڈیوٹی ہوتی ہے میں 1000 بیمار ہونے کے جتن کر لوں، پر سچ ہے کہ کبھی اس دن بیمار نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہیں؟ مجھے افسوس نہیں، کیونکہ میرے گھر والے بھی حیران ہی تو ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میرے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، کندھے تھکن سے چور گرنے والے ہوتے ہیں، دل خراب ہو کر باہر نکلنے کو بےتاب، اور سائیں کرتا سر۔ میں اس کام سے بے حد الرجک ہوں، بیزار ترین، لیکن سب کی آئیں بائیں شائیں۔ دل چاہتا ہے یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر چاہنے سے کچھ ہوتا تو سب سے پہلے وہ جان کی دشمن الماری نہ دفان ہوتی۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی، سر پھٹنے لگتا ہے۔ کبھی یقین ہے پورا ناول پڑھوں گی تو بیمار پڑوں گی، پر وہی تو نہیں پڑھتی۔ صفائی شروع کرتے وقت تنبیہ ملاحظہ کریں۔ ندا ہاتھ میں بار بار پٹکتا کفگیر، میرے ناولز ادھر ادھر ہوئے یا کہیں کوئی خراش آئی تو یاد رکھنا۔ امی پیار سے، ورنہ نظر ہلتے ہوئے پاؤں پر، اف اس میں جوتی تھی۔ ایک مرتبہ عالیہ بخاری کا شہر آشوب اپنی ذاتی کوشش سے خود میرے ہاتھوں سے گرا اور جلد ہلکی سے پھٹ گئی۔ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی، بہت چھپا کے رکھا، لیکن 2 دن بعد امی حاضر تھیں۔ میں بیٹھی تھی، انہوں نے ناول آگے کر دیا۔ اوہ یہ صفائی سے کیسے رہ گیا؟ میں معصوم بنی جد کتاب پر دوپٹہ پھیرنے لگی، پہلی بار محبت سے، زیادہ لگاؤ سے۔ تم نے یہ خراب کر دی۔ کوئی سوال نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ ہاں تم نہیں تو؟ میرا خون خشک ہوا۔ نہیں میں نے نہیں، قسم سے نہیں، میں ہکلائی، قسم کھائی، مگر امی کی آنکھیں تو ماتھے پر تھیں۔ شرافت سے اس ناول کو ٹھیک کرو، ورنہ تمہاری اس ماں کی پاکٹ منی سے میں نیا ناول لانے میں آر محسوس نہیں کروں گی۔ وہ آر محسوس کرتی بھی کیوں؟ انہوں نے تو بس پار کرنا تھا۔ آر تو مجھے محسوس کرنی چاہیے کہ اپنی قسمت کا رونا روتی۔ میں کتاب ٹھیک کر رہی تھی۔ لاؤنج میں محفل جمی تھی، بے شمار لکھاری، کہانیاں، کردار، جسے سن کر میرے کان گلنے سڑنے کے قریب تھے۔ اتنی باریک بینی سے مطالعہ کہ سبحان اللہ، میں انگشتے بدندہ رہ جاتی ہوں جب بظاہر چھوٹے سے نقطوں کو لے کر تعریف اور تنقید کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں سبزی کاٹتے ٹوک بیٹھی، اوہ ندی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتی ہو، بخش بھی دیا کرو لکھاری کو، ہرٹ کرنے پر تل جاتی ہو۔ میں نے ٹوکا، برا کیا۔ وہ سیدھی ہوئی اور قتل کرتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ چھوٹی بات؟ تم کو کچھ پتہ ہے؟ الف بے جانتی ہو؟ نہیں تو تم کیا جانو؟ چھوٹی اور بڑی بات، ان معاملوں میں دخل دینا بند رکھو۔ میری رنگت اڑی، کیسا انداز تھا اس کا، اس کی اتنی جرأت۔ میں نے امی کو دیکھا، لگتا تھا وہ بھی اس جرأت پر متفق ہیں۔ تیش میں آ کر میں نے 2 فنگرز ایک ساتھ کاٹ ڈالی، بھائی لیڈی فنگرز بھنڈیاں، مگر اس وقت میری غیرت جوش کھا چکی تھی، یعنی کتابوں سے دور رہ کر میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب میں ثابت کروں گی کہ ان کی طرح میں بھی مر کر کتابیں چاٹ کر پہاڑ کھود سکتی ہوں۔ اس سے اگلے دن میں حتمی انداز میں الماری کے مقابل جا کھڑی ہوئی، سب کی مشکوک نگاہیں مجھ پر جم کر رہ گئیں۔ میری کیا شان بے نیازی تھی۔ نظر راجہ گٹ پر ٹھہری، گلا صاف کر کے ہاتھ کی حرکت سے کتاب اٹھائی اور پروقار چال چلتی صوفے پر جوں ہی بیٹھی ندی بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو مریم؟ میں اس کی مداخلت پر اکتائی۔ ندی پلیز، مجھے یکسوئی کی ضرورت ہے، تم تشریف لے جانا پسند کرو۔ وہ برا مان جاتی اگر حیرت زدہ نہ ہوتی۔ تم پڑھ لو گی نا آرام سے؟ میں فوراً ہمت ہار جاتی اگر بات عزت کی نہ ہوتی۔ بہر کیف پڑھتے پڑھتے دوپہر کو اٹھ کر باہر آئی۔
تو کمر گردن تختہ تھی، آنکھیں چندیائی ہوئی، سب بھاگ آئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ بڑا خوش سا تھا، پہلا حصہ ہی پڑھ چکی، سیمی مر گئی، آدھے ناول سے بھی پہلے آگے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ویسے افسوس ہوا، رونا ہی آ گیا۔ کیا تم نے اس لیے پڑھنا چھوڑ دیا؟ امی گش کھانے لگیں، حالانکہ میں نے تو ہمدردی جتائی تھی۔ جی، ہیروئن کے بغیر بھی کوئی ناول چلا ہے؟ یہ ویسا ناول نہیں تھا، عقل کی اندھی۔ ندی، انہوں نے ندا کو آواز دی جو پہلے ہی بوتل کے جن کی طرح حاضر تھی۔ اسے کوئی ہلکا سا ناول دینا تھا، یہ کیوں دیا؟ امی، اس نے کون سا رائے مانگی تھی؟ ساتھ ملامتی نگاہیں، میں کھسیا گئی۔ راجا گدھ امی کا پسندیدہ ناول تھا۔ کئی دن غم لیے پھرتی رہی، میری ہمت پھر بھی جوان رہی اور غیرت سرگرم۔ ایسے میں مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ آگے میں کتنی بری طرح پھنسنے والی ہوں۔ جنوری کی یک بسا شام میری پیدائش تھی اور گھر کے تمام افراد کی برتھ ڈے پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس دن بہت دھند تھی، اتنی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری برتھ ڈے سیلیبریشن گول کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہال کمرے سے ہلہ گلا باہر تک سنائی دیتا تھا۔ میں تیار ہو کر وہاں پہنچی تو بے حد خوش تھی۔ میری کزنس بھی موجود تھیں اور مجھے اپنا آپ بڑا معتبر لگا۔ کیک کٹنے سے کھانے تک سب ٹھیک رہا، پھر پسندیدہ مرحلہ شروع ہوا۔ وہاں موجود نفوذ گفٹس لیے ہوئے تھے اور میں پرجوش تھی۔ سب سے پہلے بابا آگے آئے۔ ہر سال کی طرح اس سال تمہارا تحفہ بہت الگ ہے مریم۔ ہم نے سوچا اب تم نے کتابیں پڑھنی شروع کر ہی دی ہیں تو اس سے اچھا تحفہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ اس لیے میری طرف سے یہ پینسل تمہیں یقیناً پسند آئے گی۔ بابا مسکرا رہے تھے اور میں دنگ رہ گئی، ایک دم ششتر۔ ان کے ہاتھ میں ریپ ہوا موٹا سا ڈبہ تھا، تو وہ یہ ناول تھا۔ میری طرف سے طائر لاہوتی، یہ تمہارے ذوق مطالعے کو اونچا کر دے گی۔ ندا اور اس کے ہاتھ میں پھنسی ایک کتاب، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر بڑے بھائی، محبت، خواب، سفر، امی، ماہی ماہی کو قدیمیں، اور آخر میں چھوٹا بھائی۔ میرا انتخاب یقیناً آپ کو مسحور کر دے گا۔ ایک لازوال داستان، سفالگر۔ وہ سب ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے تھے اور ناولز لورز میری کزنس رشک سے دیکھ رہی تھیں۔ میں اپنے نازک بازو میں پکڑے ان ناول سے گونگی و نابینا بیک وقت ہو چکی تھی۔ میرے وہم و گمان میں دور تک نہیں تھا کہ کبھی غیرت میں یوں منہ کے بل بھی گر جایا جاتا ہے۔ کتابیں زمین پر رکھے میں انہیں کھول کھول کر یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ سب سے بہترین کون سا ہے، بلکہ میں تو اس وقت ہوش تھی جب پنگا لے لیا تھا۔ ناول سے قیمتیں دیکھ رہی تھی جن سے میرے 2 سوٹ آسانی سے آ سکتے تھے۔ اس ایک عظیم دکھ نے اگلے سارے غم بھلا دیے۔ میں ان کی چالاکی خوب سمجھتی تھی کہ ناولز پڑھنے کی صورت میں کتابیں پہنچ تو انہی کی الماری میں جائیں گی نا، کیوں قارئین؟ ساون کے دن تھے اور شفاف موسم۔ پچھم سے بادل چھپ دکھلاتے اور مائل بے شرارت نظر آتے۔ پھولوں کی بیلیں اپنا سا کام کرتیں، استقبال میں پتیاں نچھاور کرتیں اور بادل رم جھم کا کھیل شروع کرتے تھے۔ ایسے میں دن خوشگوار اور راتیں کھنکی لیے ہوئے اتر رہی تھیں۔ البتہ دن میں بادل لہجہ بھر کو شاہ خاور کا رستہ چھوڑتے تو اپنا ستوت جتانے کو سورج کی کرنیں پسینہ پسینہ ضرور کر دیتیں۔ میرے مشاہدے کے مطابق، جو کہ نو آموز تھا، انسان پر کبھی کسی چیز کی دھن سوار ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے اس کے ہار جانے کے۔ اس دن میں گھر سے بہت دنوں بعد نکلی تھی اور میرا رخ عظیم انکل کے گھر کی جانب تھا، جن سے ہمارے اچھے مراسم تھے۔ بہت اچھے اس لیے کہ وہ بھی ادبی ذوق رکھتے تھے، مجھے پسند اس لیے کہ کتابیں نہ پڑھنے کے طعنے نہیں دیتے تھے۔ میرے ہاتھ میں طائر لاہوتی تھا جو میں بطور تحفہ لائی تھی۔ گھنٹی بجانے پر ایک اجنبی سا اونچا لمبا لڑکا منہ اٹھا کر دروازے کے پار سے نمودار ہوا۔ اس کے خوبرو چہرے سے نظریں چرا کر میری نظریں بالوں پر جم کر رہ گئیں، جو اتنے چمکیلے اور ملائم لگ رہے تھے کہ میں کھڑے کھڑے دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ اس نے اپنا گند چھپانے کے لیے مصنوعی بال لگوائے ہوئے ہیں۔ ایک پل کو جی میں آیا کہ آگے بڑھ کر مٹھی بھر کر بال پکڑ کر کھینچوں اور اس کا گنج پن نمایاں کر کے وہ کہہ کے لگاؤں کہ کیا ہی کسی نے لگائے ہوں، مگر اصلی نکلے تو اس حرکت پر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کا خیال کر کے چپ رہی۔ ہاں، شکر کے خیال بر وقت آیا۔ اتنی دیر میں مقابل بھی ڈھیٹ بن کر میرا معائنہ کرنے میں مصروف تھا، بجائے رستہ چھوڑنے کے، تو میں تلملا گئی۔ رستہ؟ آپ کے گھر کا؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ میں بھی معصومیت کی دوڑ میں 2-4 قدم آگے نکل گئی۔ اپنا ہی سمجھیں، عظیم انکل کا ہے۔ وہ خوش اخلاق تھا یا بن رہا تھا؟ تو آپ کیوں اپنا فرائی پین جیسا منہ لے کر کمظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ رستہ دیں یا میں یہیں گرمی میں انتقال کر جاؤں؟ میرے ترک کر بولنے پر اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے، ساون میں حوروں کے ساتھ چڑیلیں بھی نازل ہونے لگی ہیں۔ گرمی اور انتقال کروا ہی دے تو اچھا ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر مقابلے پر آتا ایک طرف ہٹ گیا تو میں اندر داخل ہوتے ہوئے کہنا نہیں بھولی، حوروں کے آگے لنگور آنے لگیں تو یہی ہوتا ہے۔ توبہ ہے، ملازم بھی دیکھ بھال کے رکھنے چاہیے۔ ذرا سی شکل کی اچھی ہو گئی، خود کو کسی ریاست کا شہزادہ سمجھنے لگا۔ ملازم؟ پیچھے یقیناً وہ صدمے سے فوت ہونے کے قریب ہو گیا۔
ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ حقیقت جاننے کا تو حق سب کو ہوتا ہے نا، جو کم از کم مجھے تو اس وقت بدتمیز، ہری مرچ، کریلا، کڑوا پیاز، زہر سب کچھ لگ رہا تھا۔ عظیم انکل کی نظر پڑی تو ان کے لبوں پر مہربان سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم عظیم انکل۔ میں تاثرات مٹاتی کرسی پر براجمان ہوئی تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے وحید احمد کی کتاب زینو سائڈ پر رکھی۔ بڑے دنوں بعد آئیں، جیتی رہو، احسان آیا ہوا ہے، تمہاری بھابھی کے بھتیجے صاحب، اچھا بچہ ہے، ملا تمہیں؟ بھتیجے صاحب؟ میں نے زبان فوراً دانتوں میں پکڑی کہ کہیں زبردستی ملازم نہ پھسل جائے اور انکل اپنی بہو کے بھتیجے صاحب کے لیے یہ امتیازی خطاب سن کر برا فروختہ ہو جائیں۔ ویسے بھی اندر بیٹھ کر اب مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہو رہا تھا۔ بس انکل جی کچھ مصروفیت چل رہی تھی، آج فارغ تھی تو آ گئی۔ میں باقی جواب گول کر گئی۔ ہاں جانتا ہوں، ندا بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی تمہارے بارے میں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولے تو ندا کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کیا مذاق اڑائے ہیں اس نے میرے؟ میں کہتی ہوں نا انکل، ایک نمبر کی پپے کٹنی ہے۔ بری بات بیٹا، وہ تو یہ بتا رہی تھی کہ تم بھی مطالعے کی طرف دھیان دے رہی ہو، جس پر ندا اور میں حیرت و مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے وضاحت دی تو میں نے انکساری اختیار کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ جی انکل بالکل، سوچا ادبی خاک میں چھان ہی لیتی ہوں۔ میں کسی سوبر شخصیت کے انداز میں بولی۔ وہ سر ہلانے لگے۔ بہت اچھے بیٹا جی، کتب آپ کو بہت کچھ دے جاتی ہیں، ایک باشعور انسان کے لیے اس سے اچھا مشغلہ اور کوئی نہیں۔ ان کے ارشاد جاری ہوئے تو میں نے جھٹ کتاب آگے کر دی۔ اسی لیے میں آپ کے لیے طائر لاہوتی بطور تحفہ لائی ہوں، یہ آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ میں خوش دلی سے بولی تو وہ خوش ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھی کتاب ہے مریم، تم نے اسے پڑھا ہے نا؟ بتاؤ اس کتاب کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ ان کے اس قدر غیر متوقع سوال پر میرے ہاتھوں کی چڑیاں، طوطے سب اڑ گئے۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ، فخر، عاجزی سب ہوا ہو گئی۔ گھبراہٹ چھپانے کو میں نے بمشکل حلق کو تڑ کیا۔ اف، یہ کہاں پھنس گئی میں بری طرح۔ وہ بات یہ ہے انکل کہ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، اس میں سارے ہی اشعار بڑے خاص اور اعلیٰ پائے کے ہیں۔ ذہن کو مروڑتے ہوئے ورق گردانی کرتے وقت کی بات میں نے بنا ہی ڈالی تو ان کے چہرے پر حیرانی اود آئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا اس کتاب کے موضوع کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ نہ جانے کیوں میرا امتحان لینے پر تل گئے تھے۔ میری حالت یوں تھی گویا چوری کرتے پکڑی گئی ہوں۔ اف مریم، بےعزتی نہ کروا لینا۔ میں آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس کتاب کا سرے سے کوئی موضوع ہے ہی نہیں۔ یہ پوری کی پوری کتاب بغیر کسی موضوع کے ہے اور یہی چیز اسے ممتاز کرتی ہے۔ میرے منہ سے ایسی مبالغہ آرائی برآمد ہو ہی گئی تو قریب کہیں سے جتاتی کہکہے کی آواز اندر تک سنائی دی۔ یہ یقیناً وہی منحوس بھتیجے صاحب تھے اور نہ جانے کیوں یہ کہکا میرا منہ چڑھاتا محسوس ہوا۔ شرمندگی سے مروڑ اٹھے، مگر فی الحال عظیم انکل کے سوالوں پر پن باندھنا ضروری تھا۔ چھوڑیے انکل، کیا باتیں لے کر بیٹھ کے، میں آپ کو سیدہ خالہ کا بتانے والی تھی۔ میں نے دھیان بھٹکانے کو ایک اور پڑوسن کا ذکر چھیڑ دیا جو کنجوسی میں بہت مشہور تھیں، اتنی کہ کچھ لے کر کسی کے گھر جاتی تو کھڑے پاؤں کہتی، گھر میں جو کچھ کھانے کو ہے وہ بھی لا دو، اور جو کچھ میں لاتی ہوں اس میں سے بھی میرا حصہ پہلے نکال کر رکھ دو۔ ہاں بھائی کہو۔ ندا کسی جھگڑے کا سرسری ذکر کر رہی تھی۔ اوہ شکر خدایا، مجھے سکون کا سانس آیا۔ ہاں جی، آج کل کا سین یہ ہے کہ خالہ اور امی کی ایک بات کو لے کر تلخ کلامی ہو گئی ہے، آنا جانا بند قرار پایا گیا۔ دیکھیں اب اس دل پر آئی سبب عرصے دراز سے قائم محبتوں پر جذباتی فلموں کی طرح کوئی فرق پڑتا ہے تو پڑ جائے، ہم تو ہر حال میں خوش ہونے والوں میں سے ہیں، ورنہ شاید خاموش تماشبین۔ اپنا اعتماد بحال کر کے آخر میں ہنسی تو محسوس کن تاثرات کے ساتھ عظیم انکل کے چہرے پر پھیلے تاثرات دیکھ کر ہلکی سی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ خیریت انکل؟ میں نے ناسمجھی کے عالم میں استفسار کیا۔ مریم، کتابوں کا کتنا اثر ہوا تم پر؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ مارے خوف کے مجھے کپکپی ہونے لگی، کہیں گفتگو پھر سے اس نقطے پر تو نہیں جا رہی؟ تمہاری روانی میں کی گئی گفتگو سے یوں لگا گویا ابن انشا کی تحریر پڑھ کر سنا رہی ہو۔ میں اچھل پڑی تو یہ عجیب و غریب تاثرات متاثر ہونے کی علامت تھے۔ کیا میں ابن انشا؟ مگر وہ تو مرد۔ دھک دھک دل کے ساتھ سمجھ میں نہ آیا کہ خوش ہونا ہے کہ پریشان، کیفیت ایسی کہ گنگ سی رہ گئی، کہیں میں رائٹر تو نہیں بنتی جا رہی۔ دانتوں تلے آیا پسینہ حلق تک بہہ گیا۔ ندی کا پہلے منہ کھلا، پھر وہ ہنسی ہنستے ہنستے دوہری ہوئی اور گول مول ہو کر پیٹ پکڑے نیچے گر گئی۔ میں نے بڑے ضبط سے اس تماشے توہین کو برداشت کیا۔ تم رائٹر، اور وہ بھی اتنی اچانک؟ سال بھر کا سب سے زیادہ ہنسانے والا جوک۔ ندی کا منہ پھر سے کھل گیا۔ تمہیں اعتراض میرے رائٹر بننے پر ہے یا اچانک بننے پر؟ میں نے تاؤ کھاتے ہوئے پوچھا۔ منہ بند کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ رائٹر تمہارے جیسے نہیں ہوتے، 2 دن میں تم لکھنے کے خواب دیکھنے لگو، ہاؤ فنی۔ آج سے پہلے تو کبھی ادراک نہیں ہوا۔
آج سے پہلے میں اپنی صلاحیتوں سے بھی تو واقف نہیں تھی نا، اور میں شاید پیدائشی رائٹر ہوں، سو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالوں۔ کیا اعتماد تھا میرا؟ ندا منہ دیکھتی رہ گئی۔ تم اپنا وقت برباد کر رہی ہو، تم میرا وقت برباد کر رہی ہو، جاؤ یہاں سے، آمد ہو رہی ہے۔ میں صوفے پر براجمان ہوئی اور آنکھیں بند کیے کھو گئی۔ کیا خبر کہ پیدائشی فلموں کو آمد ایسے ہی ہوتی ہو؟ ندا کا بس نہ چلتا کہ صدمے سے پاگل ہو جائے۔ سب سے پہلی آمد ہوئی تو چند سطریں کھینچ کر میں ندا کے سامنے جمع ثبوت پیش ہوئی۔ کہانی شروع ہونے سے قبل کا آغاز کچھ یوں تھا: چاند کو تیری چاہ میں تیرے آنگن میں موڑوں، اور پھر تو چھت پہ نکلے تو تیری ٹانگیں بھی توڑوں۔ ندا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اپنی نادر و نایاب تخلیق کو فخری انداز میں دیکھا۔ ندا کا ہونک پن دیکھ کر بڑی زور کی ہنسی آئی۔ امی نے کمرے میں آ کے انٹری ماری: مریم، کتابوں کی الماری کی صفائی کرو، ہر بار کہنا پڑتا ہے۔ سوری امی، یہ کام اب میری شایان شان نہیں، آپ ندا سے کہتے۔ امی نے ایک کتیلی نظر ڈالی۔ میں بے نیازی سے واک آؤٹ کر گئی۔ ندا کی کہی بات میرے ذہن میں اٹکی تھی کہ لکھنے سے پہلے رائٹر کو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی سوچ کے زیر اثر سب سے پہلے میں نے محنت کرنا شروع کی، نیا قلم، نئے صفحات، رائٹنگ ٹیبل کی صفائی، نئے اور فریش آئیڈیاز لانے کے لیے۔ سائرہ رضا اور فرحانہ ناز ملک کے چند ناولز پر اڑتی نظر، نہا دھو کر نیا سوٹ زیب تن کیا اور آئینے میں جھلملاتے اپنے سراپے کو بھرپور طمانیت سے دیکھا۔ رائٹر بالکل تیار تھی، میں ابن انشا سی۔ کہانی کا عنوان لکھتے ہوئے خود پہ بے تحاشا پیار آیا۔ ندی سارا وقت میں تانکا جھانکی کے چکروں میں بلائی پھرتی رہی۔ مسلسل 2 دن کی ذہنی اور جسمانی جدوجہد کے بعد کہیں جا کے کہانی کا منہ متھا نظر آیا تو میرے منہ سے مارے جوش کے چیخ آزاد ہوئی۔ ندا کسی طوفان ایکسپریس پر سوار ہو کر مجھ تک پہنچی۔ کیا ہوا؟ آمد ہوتے ہوتے واپس تو نہیں چلی گئی؟ ندا کے دانت باہر کا اظہار کرنے لگے۔ کون آمد؟ مجھے اتنی تھکاوٹ ہے اس وقت، تمہاری ایسی کوئی بھی سہیلی میرے ذہن سے محو ہے؟ میں نے زوردار انگڑائی لی تو ندا اپنے بچاؤ کرتے ہوئے بھنا کر بولی: میری ایسی کوئی سہیلی ہے بھی نہیں، تم بتاؤ چیخی کیوں؟ اچھا وہ ہاں، کام ہو گیا نا، میں نے کسی درویش کسی انداز میں کہا تو کمرے میں داخل ہوتی امی نے تعجب سے دیکھا۔ کیا یہ سانحہ واقعی قیام پذیر ہو گیا؟ سانحہ امی؟ وہ منہ دبا کر ہنسی۔ مجھے چیخ سن کر لگا کہ 2 دن سے گھسی کمرے میں بہن چلہ ناکام کر بیٹھی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگیں۔ میں برا ضرور مانتی اگر اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ نہ کرتی، سو سکون سے نظر انداز کر گئی۔ بابا میری پذیرائی کو آگے بڑھے۔ شاباش مریم بیٹے، تم نے بالکل ہمت نہیں ہارنی، جو جی میں آئے وہ کرو، مجھے بھروسہ ہے تم پر، چلو دکھاؤ اپنی تحریر۔ شام تک وہ کہانی گھر بھر میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک جاتی رہی۔ دونوں بھائیوں نے بھی پڑھ لی۔ واہ مریم، تم نے کیا کمال کر دیا، اصلی ٹیلنٹ تو تم سے برآمد ہوا ہے۔ یہ ندا تو ایم ہی اپنے نمبر بڑھواتی ہے، تمہاری پہلی کہانی ہی دھوم مچا دے گی، تمہارے ساتھ ساتھ ہمارا بھی چرچا ہو جائے گا۔ انس کا بھرپور تبصرہ میرے ہاتھ پاؤں پھلا گیا۔ کیا واقعی؟ تو اور کیا، یہی نہیں، اس کہانی کی شائع ہوتے ہی رسالے والے تم سے تمہارے الفاظ مانگیں گے، ٹی وی والے تمہارے آگے پیچھے گھومیں گے، اور تو اور ممکن ہے کہ شاہین رشیدہ یا زہرہ جبیں ہمارا گھر ڈھونڈتے ہوئے تمہارے انٹرویو کے لیے آ ہی دھمکیں، تو سوچو ہماری کتنی عزت افزائی ہو جائے گی۔ ایک پل کو تو تصور سے لرزش سی طاری ہوئی۔ آنکھیں پھیلاتے ہوئے میں نے کہانی کے چند صفحات پر ایک اور نظر ڈالی۔ دیکھنا، ایک دن عالمی میڈیا ایک عظیم مصنفہ کا ذکر چلایا کرے گا، ہو سکتا ہے ایوارڈ بھی۔ وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ کیا بک رہے ہو انس؟ ندا سے مزید برداشت نہیں ہوا تو چیخ پڑی: دماغ چل گیا تمہارا یا پاگل ہو گئے ہو؟ میں بری طرح سے سر پٹائی۔ ملکی سطح تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ بین الاقوامی سطح پر تو سوچا بھی نہیں تھا۔ مسرت سے چہرہ تمکنے لگا تھا۔ پاگل ہی تو ہو گیا ہے، آخر مریم نے اپنے رائٹنگ سٹائل کو عفت جہاں آرا بیگم کو بھی مات دے دی ہے۔ یاسر نے ہنستے ہوئے کہا تو میں گڑبڑائی۔ اب رائٹرز کو لے کر میرے پاس اتنی بھی گہری معلومات نہیں تھیں۔ ہاں وہی نا، جو ہر ماں دھرا دھرا لکھتی ہیں، مگر آج تک کوئی تحریر قابل قبول نہ ٹھہر سکی۔ ندا کے پھر دانت نکوسنے پر مجھے تپنے لگی۔ تم اپنی شکل گم کرو ندی، اب تو یہ شائع ہونے کے بعد ہی آپ سب کے ہاتھوں میں آئے گی۔ تمہیں شاید خبر نہیں کہ بہت سی معروف تاریخی شخصیات پہلے پہل کیسے ان کاموں سے جی چراتی تھیں، وہ بھی کوئی بنے بنائے کامیاب نہیں تھے۔ میرے اس مکالمے میں بلا کی پیش گوئی تھی۔ ندا کا منہ خراب ہو گیا۔ کوئی تاریخ رقم کر ہی نہ بیٹھا تم۔ شاباش بیٹا، تم میں آخر میرا خون دوڑ رہا ہے، بابا نے دور سے ندا کو چڑھایا۔ میری ہنسی جاندار تھی۔ صرف دوڑ ہی نہیں رہا، جوش و خروش سے ٹھاٹھے بھی مار رہا ہے۔ آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور حب زدہ ہوا کا دم گھٹا ہوا تھا۔ لائبریری کی فضا کتابوں کے احترام میں مکمل طور پر سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھاری بھرکم جلدوں والی گرد اڑاتی زرد پوشیدہ صفحات کی کتابیں جو صدیوں کے اسرار لفظوں کے موتیوں میں ڈھالے اپنے اندر داستانیں رقم کیے ہوئے تھیں۔
گاڑھے فلسفے، کہیں کہیں سے چھلکتی ہنسی کی آوازیں، اداسی کے پیرہن میں لپٹے امر کردار اور زندگی کے وہ اسباق جنہیں پڑھانے کے لیے وہ اپنے دوستوں کا انتظار کرتی تھی، جو انہیں شیلف کی زینت بنا کے پلٹنا بھول جاتے تھے۔ امی کی خواہش پر میں لائبریری سے کوئے ملامت ایشو کروانے آئی تھی۔ بہت سی کتابوں کے ٹائٹل پر نظر مارتے ہوئے میں نے مطلوبہ کتاب پر ہاتھ رکھا تو اسی وقت ایک اور ہاتھ بھی اسی کتاب کی سمت اٹھا تھا۔ میں نے ذرا سا ترچھا ہو کر اس وارد ہونے والی ذات شریف کو دیکھنا چاہا جس سے پہلے ہی کتاب میرے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ ارے بھتیجے صاحب آپ! احسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ پھسل گیا تو اس سرزد مخاطب سے اس کی امڑتی ہنسی دیکھ کر مچل رہ گئی۔ بھتیجے صاحب، شکر ہے پہچاننے سے انکار نہیں کیا، لفظ دہراتے ہوئے اس نے میٹھا سا طنز کیا جسے میں بہت تہذیب سے نظر انداز کر گئی۔ بھائی، اب میں ایک رائٹر تھی، آپ یہاں کیسے؟ اور کیا آپ کو بھی یہی کتاب چاہیے تھی؟ جی، اتفاقاً انکل عظیم کو یہی کتاب درکار تھی جو کہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ اب تو آپ مہربانی کر کے یہ میرے حوالے کر دیجئے۔ وہ ہاتھ آگے کر کے بولا، ہرگز نہیں، میں آج کل خود سنجیدگی سے لکھ رہی ہوں اور مجھے مزاح پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ سیکھ سکوں، لہٰذا معذرت قبول کریں۔ میں نے فوراً کتاب پرس میں رکھ کے پرس کندھے پر لٹکایا تو وہ گھورنے لگا۔ دیکھو، میں 2 چکر پہلے ہی اس کے لیے لگا چکا ہوں۔ بدقسمتی سے لائبریری میں اس کی ایک ہی کاپی موجود ہے۔ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ سائرہ رضا کو پڑھ لیں، بہت اعلیٰ پائے کی مصنفہ ہیں، اس نے کہنے کے ساتھ ہی ان کی کتاب آگے کر دی۔ اب کہ میں گھورنے لگی، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بذوق ہوں کہ انہیں پڑھنے سے محروم رہوں گی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ان کو اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں اور 2-1 دفعہ ساتھ چائے بھی پی چکی ہوں۔ مجھے بروقت خالی آسماں کی اس تخلیق کار کا نام یاد آ گیا جس پر نیتا نے کئی دن 8 آنسو بہائے تھے، اور اس پر بھی بس نہ ہوئی تو ایک لمبا چوڑا جذباتی خطاب خط کی صورت لکھ کر ادارے کو روانہ کیا، اور بقول امی مدیرہ شاید اس سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی کہ انہوں نے وہ خط سنبھال کر رکھ لیا اور وہ شائع ہونے کے لیے دے دیا۔ کیا یہ جھوٹ ہے نا؟ اس کی آنکھوں کے ڈیلے ابل پڑے، سچ مچ لطف آ گیا، وہ آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ افسوس، میں اپنی بات سچی ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا تو اس بات کو ہضم کرنے میں اس کی حالت ابھی تک غیر ہو رہی تھی۔ اوکے فائن، وہ خفگی سے بولا، تو پھر آپ سمیرہ حمید کو پڑھ لیں، مجھے ہر حال میں وہ کتاب چاہیے، میں جلد آپ کو آپ کے گھر لوٹا دوں گا۔ ویسے بھی جان پہچان میں اتنی مروت تو نبھانی چاہیے۔ اب سمیرہ حمید کو تو نہیں پڑھا ہوگا نا؟ وہ کسی قدر امید سے بولا تو میں تاؤ کھا کر بولی، ایک آدھ ملاقات سے جان پہچان کی بات تو رہنے ہی دیں۔ اور سمیرہ حمید گردن پیچھے گرا کر ہنسی، وہ تو میری دور پار کی کزن ہے۔ کیا کزن؟ اس سجائے انداز میں صدمے سے چور اس کی چیخ پڑنے پر میں گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جھوٹ شاید زیادہ سنگین بول دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر لائبریرین نے خود کو بمشکل کرسی پر بیٹھے بیٹھے آدھے سے زیادہ ایک طرف لڑکا کر تیسری رو تک پہنچنے کی کوشش کی اور ایک تنبیہی گھوری سے نوازا۔ میں نے شرمندہ ہونے کی پوری کوشش کی مگر ظاہر ہے کامیاب نہیں ہو سکی۔ جی بالکل، اور آپ شاید یہ سن کر انتقال ہی کر جائیں کہ اپنی ہر کہانی لکھنے سے پہلے وہ مجھ سے اسے ڈسکس کرتی ہیں اور تب جا کے قلم بند کرتی ہیں۔ دل ہی دل میں سمیرہ حمید سے غائبانہ معذرت کرتے ہوئے میں نے اچھی فیلنگز آتی محسوس کی۔ بھائی، ہم رائٹرز کو اتنا پڑھتے ہیں، بھلے میں نہیں میرے گھر والے، تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان پر شوخی مارتے وقت کھلے دل کا مظاہرہ کریں۔ آخر سمجھ کر رکھا ہے اس بھابھی کے بھتیجے صاحب نے۔ اوہ واو، کتنی عظیم شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں۔ اچھا، تو پھر یارم کے وقت بھی یقیناً یہ مشورہ بھی آپ ہی کا ہوگا کہ امراہ کو مار کر آلیان کو اس صحرا میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور کال کے لیے جیل میں نئی نکور چکی رکھوا دی۔ اس کے ایک دم پینٹا بدلنے پر میں سٹ پٹا گئی۔ کیا امراہ مر گئی تھی؟ یعنی راجہ گد کی سیمی کی طرح؟ اف، یہ لکھاری کتنے ظالم لوگ ہیں! کیا آپ نہیں جانتی؟ بڑی معصومیت سے پوچھا کیا؟ میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آیا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں، مشورہ تو میرا ہی تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ سمیرہ حمید ویسا ہی لکھ لیں گی۔ صحرا آج کے دور میں اولڈ فیشن سا ہو گیا۔ دراصل میری طبیعت ان دنوں ناساز تھی تو میں اس ناول کو زیادہ ڈسکس نہ کر سکی، تبھی وہ ناول اتنا ہٹ چلا گیا یقیناً۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، دراصل میں سمیرہ حمید کے لیے آپ کے ہاتھوں پیغام بھیجوانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے اشتیاق سے گویا ہوا اور میرے چہرے کی رنگت اڑی۔ پیغام؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن ابھی مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، کہیں اور بھی جلدی سے پہنچنا ہے۔ ڈونٹ وری، میں ملتی ہوں آپ سے بعد میں گھر پر، ابھی وقت بہت گزر گیا، مجھے جانا ہوگا، بائے بائے۔ ارے، وہ ہنستا ہوا پکارتا رہ گیا اور میری سپیڈ اس سے قبل کبھی اتنی تیز نہ رہی ہوگی۔ باہر آ کر میں نے جھوٹ کو کوسا جو میرے کبھی کام نہیں آ سکا تھا، اور یہ کتابیں مزید نہ جانے کہاں کہاں مجھے شرمندہ کرانے والی تھیں۔ بیگ میں رکھی کتاب کو تل ملا کر ایک کہنی رسید کی
ताहद निगाह पीछी स्याह तारकोल इस वक्त नहायत गर्म और सुनसान पड़ी थी। सड़क के इतराफ में घुटन से झुके दरख्तों में हवा सांस लेना छोड़ चुकी थी और धूप में बला की हिद्दत थी। ऐसे में अचानक एक बला कहीं से मेरे पीछे पड़ गई। बीच रस्ते में एक आवारा बैल रस्सी तोड़वाए यूं मेरे पीछे लग गया जैसे मैं उसकी बिछड़ी बहन हूँ। पहले पहल मशकूक निगाहों से घूरते हुए मेरे पीछे पीछे कुछ खौफसदा होकर मैंने पाँव में जूते फंसाए तेज़ तेज़ चलना शुरू किया तो जनाब की दौड़ ने बौखला कर रख दिया। अब हालत ये थी कि हाँफती हाँफती मैं आगे आगे, वो सर मारता पीछे पीछे, बड़ी बड़ी आंखें निकाले। न जाने उसे कौन सी दुश्मनी निकालना याद आ गया। या अल्लाह इस अजाब से बचा ले, इसके अजाए मुझे ठीक नहीं लग रहे, मेरा तो दम निकला जा रहा है, हाय। पूरा जोर लगाकर भागते हुए मैं शिद्दत से अल्लाह को पुकारने लगी। इस पहर इस सुनसान सड़क पर मुझे बचाने भी किसने आना था। हाय, मुझे अपनी दर्दनाक मौत पर रोना आने लगा। रुक जा मेरे भाई, क्यों एक उभरती मुसलमा को डुबोने पर तुल गया है। पीछे मुड़कर इल्तिजा करने पर भी मनहूस पर कुछ असर न पड़ा, बल्कि उल्टा रफ्तार बढ़ गई। खौफ से मेरे पसीने छूट गए। उफ अल्लाह, आज ही मेरा कचुम्मा निकाल करेगा। मेरी कहानी के पैसों से यकीनन मेरी बिरयानी की देगें पकवाई जा रही होंगी। वो फ़ख्र ही क्या जो जीते जी महसूस ना किया जाए। मेरा कलेजा मुँह को आया। निदा को कॉल करती हूँ। हलक में आए सांस को पीछे धकेलते हुए मैंने झट मोबाइल पर्स से बरामद किया और करीब आई आफत को वारदात से बाज रखने के लिए चंद हाई जम के शानदार मुजाहरे किए। कॉल निदा ने ही पिक की। निदा, मैं इस वक्त सख्त मुसीबत में फंसी हूँ, खुदा के लिए शमशेर गाजी रोड पर किसी तरह पहुँचो, मैंने छोड़ते हुए कहा। क्या तुम वहाँ क्या कर रही हो? कहीं गाजी से दास्ताने जंग सुनने तो नहीं जाए? जा धमकी। निदा की आवाज़ अजीब सी थी। मैंने दांत पीसे। रूहें तो बस तुम जैसी रूहानी शख्सियत से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर सकती हैं। मेरी इतनी बसात कहा, प्लीज़ तुम ना आई तो ये आफत मेरी लाश पर से गुजर जाएगी। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। एक नॉवल में हीरोइन की रेड बाल देखकर मैंने भी इस रंग की डाई कर लिया और इस वक्त बहुत बेहुदा लग रही हूँ। वो आगे रुंधे गले के साथ बोली। ये तो मैंने सर पीट लिया, यानी हद थी गैर जिम्मेदारी की। वो तो तुम हर वक्त ही लगती हो ना। अपनी छोड़ो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। भागते भागते अब मेरी भी बस हो गई थी। बैल करीब तर आ गया था। कितनी खुदगर्ज हो ना तुम, मेरा दुख तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? अपने बालों का शौक मनाए बगैर मैं कहीं नहीं आ रही। निदा सूं सूं करती शदीद बुरा मान गई थी। आखिरी उम्मीद भी टूटती देखकर कुरानी आयात का विर्द करती बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह लरसती खड़ी हो गई। बैल मौत करीब आया और अपने सींग उठाकर मुझ पर वार करने को झपटा। या अल्लाह खैर। खौफ से पर्स अपने चेहरे पर आगे करती मेरे मुंह से कर्ब अंगेज चीख बरामद हुई और जिस्म को झटका लगा। फिर हर तरफ सकूत। मैं जिंदा रही। डरते डरते आंखें खोली तो दम्बा खुद बैल सर ज़मीन पर मारता किसी मरीज़ की तरह निकाहत से आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने सांस काबू करते हुए दिल को जगह पर किया और बस एक पल इत्मीनान, अगले पल सुकून, फिर से तरहम बरहम। मेरा बैग जो अपनी हालत ज़ार पर आंसू भी ना बहा सकता था, उसके लिए सींग में अटका झूलता जा रहा था। ओह जानवर के बच्चे, तुझे कपड़े पड़े, कीड़े पड़े, राह चलते एक्सीडेंट हो जाए और तुझे कोई अस्पताल ना पहुँचाए, तुझे जलील करने के लिए मैं मासूमी मिली थी। वो आंखों से मारे बेबसी और तैश के आंसू बहना शुरू हो गए। सिचुएशन अब ऐसी थी कि बैल पर 4 हर्फ पेश थी। घर भी नहीं जा सकती थी। बैग छोड़ के खुद से दूर जाने का इंतहाई ओछा बदला लिया था लच्छे ने कि अब मैं हीर बनी रांझे के बैल के पीछे पीछे जा रही थी। एक्चुअली ना इसका टेक्स्ट का बहुत इशू है, तो इसलिए सॉरी मिस्टेक्स के लिए। खुदा के लिए रुक जाओ। कैसे बदतहजीब होंगे तुम्हारे घर वाले जिन्होंने ज़रा से भी तमीज़ न सिखाई तुम्हें। जानवर होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि बिना शऊर और अकल से पैदल होकर यूँ राह चलती लड़कियों को तंग करना शुरू कर दो। मायूसी से मेरे कोसे नॉन स्टॉप जारी थे। बैल अब के एक जगह सुस्ताने ठहर गया, मगर मैंने कौन सा जाके इस सींगों से बैग खींच लेना था। लब कुचलते देखती रही। उफ, ये तो मेरा स्कैंडल बनवा के ही छोड़ेगा। अब मैं कैसे इसे पीछा छुड़वाऊँ। मैंने एक बार फिर आसमान से गैबी इमदाद को उतरते देखा और यकायक हो गई हाजिर गैबी इमदाद। कार मेरे कदमों से थोड़ा दूर रुकी और शीशा नीचे हुआ। आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? सवालिया निगाहों के साथ पूछा गया तो मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। फिर जल्दी से चादर दर्ज की। मदद मांगते इज़्ज़त नफ्स तो बहुत आड़े आती थी, मगर इस वक्त वो बहुत थक चुकी थी, लिहाजा ज़रूरत के तहत अब की ढीठ बनना पड़ा। कुछ नहीं, 1 मिनट बाहर आइएगा ज़रा। मैं ऐसे बोली कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमारे दरमियान वो लचता हुआ बाहर आया। क्या मसला है? मसला कुछ बड़ा तो नहीं, मगर मैं पुरसोच अंदाज में उसका जायज़ा लेते हुए कि कहीं सिंगल पसली तो नहीं है, मुतमईन होते हुए बोली। वो देखें, वो बैल काबू कर लेंगे? मैंने लहजा हद्दुल मकदूर नॉर्मल रखते हुए पूछा तो उसकी आंखों में फ़ौरन शकूक व शुबहात की परछाई पड़ गई। आप इस बैल को अगवा करना चाह रही हैं? अब चोरी करेंगे आप? दिमाग दुरुस्त है आपका? वो कड़े तेवरों के साथ दरस्ती से बोला।
تو میں نے ناگواری سے بولا، آپ کو واقعی لگتا ہے میں اس بیل کو اغوا کرنا چاہوں گی؟ کرنا بھی چاہتی تو یہ آپ کی اس ڈبہ گاڑی میں کبھی نہیں سما سکتا، تو پھر اور کیا ہیلپ درکار ہے؟ اس کے ماتھے کے بل برقرار رہے۔ وہ سامنے آپ کی کار ہے، جان پہچان کے ناطے میں نے مدد کیا مانگ لی، اب آپ الزام تراشیاں بھی کریں گے؟ جائیں، معاف کریں۔ میں نے خفگی اور غصیلے لہجے میں جواب دیا تو وہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی جانے والا نہیں تھا۔ دوسری تیسری ملاقات میں جان پہچان کی بات تو رہنے ہی دیں، اب سیدھی طرح بتائیں کیا مسئلہ ہے، ورنہ میں واقعی چلا جاؤں گا۔ اف، اس کی یہ طنزی عادت! میرے الفاظ مجھ پر لوٹا کر وہ میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور انگلی بیل کی طرف اٹھائی۔ وہاں اس کے دوسرے سینگ میں میرا پرس اٹک گیا ہے، وہ نکالنا ہے۔ معاملہ سن کر اس کا منہ کھل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا آپ اس کا میک اپ کرنے کھڑی ہو گئی تھیں؟ پوری بات سن کر اس کے دانت باہر کی ہوا کھانے لگے۔ بس اسی کی کسر باقی تھی۔ ہنسے نہیں، کچھ کریں، ہو تو جائے گا نا؟ بیل ہے بہت بے ادب۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا، اپنا پرس ہر حال میں چاہیے تھا۔ ہاں، یہ کون سے ادب کی بات ہے؟ ویسے خیر ہو تو جائے گا، مگر آپ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ میری کیوں؟ اگر کھانے پر آئیں تو پورے بیل کو بوٹی بوٹی کر کے کھا جائیں، اور ابھی اتنی بھی ہمت نہیں؟ میں نے اسے غیرت دلانی چاہی، اس لیے کہ ہمت میری بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بات نہیں ہے، میں آگے جا رہا ہوں اور آپ بیل کے پیچھے رہیں گی۔ میرے بالکل قریب جانے پر آپ نے پیچھے سے اسے مارنا ہے، دھیان ہٹنے پر میں وہ بیگ نکال لوں گا، اوکے؟ لیکن جانور تو پیچھے سے بہت مارتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں بالکل روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ سارے فساد کے جڑ درختوں کے نیچے آگے گھاس پر منہ مار رہا تھا۔ احسان نرمی سے مسکرایا، فکر مت کرو، لڑکیوں کو نہیں مارتے، چلو آؤ۔ وہ ہنسی دباتا آگے بڑھ گیا اور میں مرے مرے قدموں سے چلنے لگی۔ درخت کے قریب پہنچ کر اس نے اچک کر ایک سبز ٹہنی توڑی جس پر پتے تھے اور اسے لیے آگے بڑھتا گیا۔ بیل اسے دیکھ کر الرٹ ہوا، میں وہیں ٹھٹک گئی۔ احسان نے دعوت دیتے ہوئے ٹہنی اس کی سمت بڑھائی جسے وہ گھورنے لگا۔ احسان تھوڑا آگے جاؤ، تم بیل سے زیادہ اسٹرانگ ہو۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ وہیں سے ہنسا۔ چپ رہو، مجھے شدید ہنسی آ رہی ہے۔ میرا منہ بن گیا۔ بیل شاید بھوکا تھا۔ احسان کی ٹہنی مزید آگے کرنے پر وہ سونگھتا ہوا لمبی زبان سے اسے چاٹنے لگا۔ احسان نے مضبوطی سے اسے پکڑے رکھا اور آہستگی سے آگے بڑھا۔ بیل کا دھیان گھاس کی طرف تھا۔ وہ منہ چلانے لگا اور ہلکا سا خود کو دور رکھ کر احسان نے احتیاط سے وہ بیگ آسانی سے اس کی سینگ سے آزاد کر لیا۔ مجھے اتنی آسانی کی توقع نہیں تھی۔ یہ لو، گاڑی میں بیٹھو، بہت آسان تھا۔ وہ جانے کیوں بار بار ہنسی چھپا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے چین کا سانس آیا۔ وہی تو، یہ تو اتنا آسان تھا۔ آپ نے اپنے گھر کہیں جانور تو نہیں پالے ہوئے؟ میں نے اشتیاق سے دریافت کیا تو اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آپ کو یہ سب کہنے سے پہلے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ گاڑی متحرک تھی اور چند منٹ کی مسافت پر کر جی آپ کا بہت بہت شکریہ، ورنہ پتہ نہیں وہ بیل۔ بس کافی ہے۔ وہ ایک بار اور ہنسی کا گلا گھونٹتا مجھے ٹوک کر بولا، آپ مجھے پہلے ہی بہت ہنسا چکی ہیں۔ آپ کے منہ سے ایسے القاب سننے کے لیے ہی بیل نے آپ کا انتخاب کیا ہوگا۔ ہنسی کی ایک اور بوچھاڑ کے ساتھ اس نے گاڑی روک دی۔ میں خجالت چھپانے لگی، مدد کے لیے بھی اسی کو وارد ہونا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ ڈور کھول کر میں اترنے لگی جب اس نے روکا۔ سنیں، کیا واقعی آپ بہت معصوم ہیں یا جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہیں؟ متبسم لہجہ، آنکھوں میں مچلتی شرارت۔ تمہارا سر! پھاڑ کھانے والی انداز میں دروازہ پٹکا تو جتاتا کہکا وہیں کہیں دب گیا۔ چھچوڑا، بدتمیز، بدزبان! اندر آنے تک میں احسان کا احسان بھول چکی تھی۔ ندا کی حالت واقعی پتلی ہو رہی تھی۔ نت نئے تجربات کی شوقین، ہیروئن کی پیروی کرتی، سرخ رنگ میں ڈائی کیے بال اور سرخ بالوں کے اوپر چہرے پر چھائی دکھ کی سیاہی میں دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے گول بینگن کو بھٹے کے ہول لگا کر اس میں آگ لگا دی ہو۔ امی کی مثال پر میں جو ہنسنے پر آئی تو سارے اگلے پچھلے اور ابھی تازہ ترین بدلے لے لیے۔ آنکھوں کی نمی دور کرتے ہوئے ایک نظر ندا کی ایرونی شکل پر ڈالی اور پھر سے دوڑا پڑ گیا۔ بھئی ہنسی کا ندا ضبط کیے کڑے مراحل عبور کرتی رہی۔ آج دن اس کا نہیں تھا۔ ویسے ندا، سوچو شاید تمہارے ناولس کی کسی ہیروئن نے جوکر کردار ادا کیا ہو جس کا روپ اس وقت تم دھارے بیٹھی ہو۔ وہ کن کا ذکر کرتی ہو تم؟ مسرت بانو، حمیرہ مجید، نوال یارمی، ان سب کو کچھ مت کہنا۔ وہ بری طرح گھرائی۔ میں نے سہمتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں کیوں ان کے منہ لگنے لگی؟ تمہاری عبرتناک حالت میرے سامنے ہے، میں تمہیں کچا چبا دوں گی مومی۔ وہ خونخوار تاثرات کے ساتھ اٹھی۔ دیکھا، مجھے پہلے تمہارے آدم خور ہونے پہ شک تھا۔ تم دونوں میرے گھر کو چڑیا گھر مت بناؤ، کرتی ہوں تم دونوں کا بندوبست، جنگلی بلیاں۔ امی کڑے تیوروں کے ساتھ کفکیر سمیت کچن سے جھانکی تو ہم دونوں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ ہاں امی، پلیز شادی کروائیں اس کی، میں مزید گوارا نہیں کر سکتی اس کو۔ ندا بیگم کے نخروں پر غور کریں۔ یہ میرا بھی گھر ہے جس میں تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، اس کا حساب تم سے الگ لیا جائے گا۔ چپ مومی، کل تم شرافت سے تمام کتابوں کی صفائی کرو گی ورنہ عزت سے گھر سے باہر ہو جانا۔ امی کی عزیز سنگین دھمکی۔ میں نے اتنے زور سے سر پر ہاتھ مارا کہ ایک پل کو دماغ کا پورا محل وقوع ہی الٹ گیا ہوگا اور ندی کی طرف دیکھا۔
میری شادی نہ تم کروا ہی دو، تمہارے اس احسان پر میں تمہاری ہر خطا پر جا تجھے دل سے معاف کیا کہہ کر رخصت ہوں گی۔ میں نے جل کر کہا تو ندا نے آواز سکائی، امی دیکھیں کیا کہہ رہی ہے۔ میں بدتمیز کہتی اندر بھاگی اور ندا ہنستے ہوئے اپنے بالوں کو اصلی حالت میں لانے پر غور کرنے لگی۔ رات ڈنر کے بعد ندا چائے کے کپ لیے کمرے میں آئی تو سر مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ مومی تم احسان کا ذکر کر رہی تھی؟ کرسی کھینچ کر چائے کا سپ لینے لگی۔ میں نے منہ بگاڑا، اس بھتیجے صاحب کا ہاں خواہ مخواہ شوخی مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو اس وقت مجھے ضرورت تھی، ورنہ توبہ مومی کسی معاملے میں تمہارا ذوق اچھا نہیں ہو سکا، کتنا سلجھا ہوا لگتا ہے۔ وہ کف افسوس ملنے لگی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اس کی بات آئیں گئیں کی۔ تم ذرا اس حالت میں اس کے سامنے جاؤ، پھر دیکھنا جتنا سلجھا ہوا ہے موصوف۔ سامنے جاؤں؟ اس نے تو الٹا مجھے انٹرنیٹ سے کلر ریموو کرنے کے طریقے چیک کر کے دیے ہیں۔ وہ مزے لے کر بولی۔ مجھے انتہا کی حیرت ہوئی، وہ ہر جگہ موجود کیسے ہو جاتا ہے؟ اسے دیکھ کر تو لگتا ہے زمین واقعی گول ہے، گھوم پھر کر سامنے لے آتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس بات پر ہمیشہ شبہ تھا۔ تمہارا شبہ درست ہے، میں بھی متفق ہوں اس بات پر کہ وہ سرکاری زمین ہوتی ہے جو گول ہوتی ہے۔ ندا نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا۔ تم بھی درست کہتی ہو، کیونکہ لائبریری اور سڑک دونوں ہی سرکاری زمینوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ندا کے ہاتھ پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے ہم اپنے ہی مذاق پر کھلا کر ہنس پڑیں، پھر ہنستی گئیں۔ یہ نہ کوئی پرانے کا آغاز سمجھا جائے اور نہ کایا پلٹ کا، ہم دونوں ایسی ہی دشمن دوست تھیں۔ آؤ ایڈیٹر کال ملاتے ہیں۔ ایک روشن دن میں پسینہ پسینہ ہوتی ہتھیلیوں کے سیل ہاتھ میں رکھے صوفے پر بیٹھی تو ندا بہت ایکسائٹڈ ہو کر عین میرے مقابل جم کر بیٹھ گئی۔ نظر پڑنے پر وہ آج بھی ہیئر کلر کا اشتہار لگ رہی تھی۔ فون تیسری چوتھی بیل پر اٹھایا گیا تو دوسری طرف سے مدھم سی نسوانی آواز گونجی، جی السلام علیکم، مدیرہ بول رہی ہوں۔ ہائے ندا، مدیرہ ہیں، لگتا ہے مجھے پہچان گئی ہیں۔ موبائل اسکرین پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں نے ندا کو باخبر کیا تو وہ اچھل کر بات کرو کے اشارے کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، جی میں بھی سن رہی ہوں، پہچان لیا؟ میں نے بڑے فخر سے پوچھا جب دوسری طرف سے آواز ابھری، جی نہیں، آپ کون بول رہی ہیں؟ ان کی لا علمی سے دل پر پہلا گھونسا پڑا۔ بہت جلد شہرت پانے والی رائٹر کے ساتھ یہ امتیازی سلوک! نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں، اور ہم نے اپنا اکلوتا شاہکار آپ کو بنا جانے بھیج دیا۔ نیچے نمبر بھی ہوگا تو واضح حروف میں لکھا تھا۔ میرے صدمے کی جیسے کوئی انتہا نہ تھی۔ ندی میری گفتگو پر کھی کرنے لگی۔ دیکھیں مطلب کی بات کیجیے، ہم اس وقت بہت بیزی ہیں، پرچہ آنے والا ہے، انہوں نے مصروف انداز میں ٹوکا تو مجھے لمحے بھر کو اپنا غم بھول گیا۔ ہائے کیا عالم ہے فرض شناسی کا، اور کتنا ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ایک منٹ، میں نے پھر سے فون کان سے جدا کیا۔ وہ پیپر ہال میں بیٹھی اپنے پرچے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن یہاں بھی رائٹرز کی خدمت میں پیش ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں ندی، میری کامیابی کا صحرا انہی عظیم خاتون کے سر ہوگا۔ ندا نے والے انداز میں منہ کھولا، لیکن میں فون کان سے لگا چکی تھی۔ میں پوچھ سکتی ہوں یہ کون سا پرچہ ہے جس کے ہال میں آپ کو فون بھی الاؤڈ ہے؟ میں نے اپنے ماہنامے کی بات کی ہے، آپ یقیناً لمبی بات کے موڈ میں ہیں، پھر بات ہوتی ہے، اللہ حافظ، اکتا کر کہا گیا، اور ساتھ میں سیل فون کی مخصوص ٹون۔ بے یقینی سے میری آنکھیں کن پٹیوں تک پھیل گئیں۔ ندی دانت کچکچاتی اپنی جگہ پر پھر اچھلی، تم سے کس نے کہا تھا اپنی فضولیات کی ٹانگ بیچ میں گھسا دو، اب دوبارہ کال ملاؤ اور سیدھا مدعے پر جاؤ۔ ندا کی ڈانٹ پر میرے دل کے ساتھ دوبارہ کال ملائی اور مری آواز کے ساتھ گویا ہوئی، مجھے اپنی کہانی کے بارے میں دریافت کرنا تھا، اجازت ہے؟ اب کہ ندی ہنس پڑی، ضرور، نام بتائیں پلیز۔ وہی پہلے سا دھیما دھاما لہجہ، طبیعت پرانے موڈ میں لوٹنے لگی۔ میں ابن انشا سی، آپ کی خصوصیت نہیں کہانی کا نام پوچھا ہے۔ جانے کس کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ گیا تھا، میں نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی کہانی کا نام ہی بتایا۔ دوسری طرف پر اسرار سی خاموشی چھا گئی اور میرا دل اندر ہی اندر ادھم مچانے لگا۔ اب نہ جانے کن الفاظ میں وہ سراہنے والی تھیں۔ ہم معذرت خواہ ہیں، اور آنکھ الٹنے کے بعد پھر سے لائن پر آئیں تو میرا دل بے اختیار ٹھنڈک سے بھر گیا۔ شاید وہ اب جانی تھی کہ میں دراصل کون ہوں۔ کوئی بات نہیں، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے شانے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ آپ کہانی کے بارے میں بتائیں، اسی کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ قابل قبول نہیں۔ میری رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ حلق کو ترک کرتے ہوئے میں ذرا پر اتر آئی۔ کیا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کے دانت بھی نہ کانپے؟ حالانکہ میرے اپنے لب کپ پا رہے تھے۔ پلیز جذباتیات دکھانے کی ضرورت نہیں، اس سربا کہانی میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ آپ میں صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ان کے لہجے کی صاف کوئی سے زیادہ صفاقی نے مجھے پتنگے ہی لگا دیے۔ ندا کی اصلی بہن نہ ہو تو میں آپ کے خیال پر یقین کیوں کروں؟ میرا آپ کو مشورہ ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ اس کا فیصلہ آپ قارئین کو کر لینے دیں۔ میں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے ایک اور کوشش کی، ورنہ ندی کے چہرے کو موسیقہ کے تاثرات نے کس قدر بگاڑ رکھا تھا، میں اس سے نظریں ملانے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ قارئین کے لیے کیا بہتر ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ معاف کیجیے، ہم نے ان کی طبیعت اور پرچے کا معیار خراب نہیں کرنا۔
آپ اگر لکھنا ہی چاہتی ہیں تو پہلے بڑی بڑی رائٹرز کا مطالعہ کریں، شاید افاقہ ہو ہی جائے، انہوں نے نساں سے کہا، اور میں نے تو جیسے اونچائی سے نیچے آ پڑی۔ الفاظ حلق کی چوکھٹ کو اسکول زبردستی بھیجے جانے والے بچے کی طرح لپٹے جا رہے تھے۔ کتنی فٹ بڑی رائٹرز، سب کو مجھ سے ہی دشمنی نبھانی ہوتی ہے۔ میری غیرت کی موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی، صرف آپ۔ بھل بھل بہتے آنسو کے ساتھ میں نے بے رحمی سے فون کاٹا اور لگی اپنی قسمت کو کوسنے۔ وہ شاہین رشید کا انٹرویو، بین الاقوامی سطح کی شہرت، ابھرتی مصنفہ، اور وہ سارے خواب ایک دم بہتے چلے گئے۔ یہ مدیر لوگ بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں، ایک جھٹکے سے نااہل کر دیتے ہیں۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر ندا نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بریکنگ نیوز، مس مریم حبیب ایک تاریخی واقعے کا شکار، لائیو چھلکیاں اپنے قدموں پر چل کر دیکھیے۔ میں غیظ و غضب سے اس کا تماشا برداشت کرتی رہی۔ آج اس کا دن تھا۔ سب کے حوصلے اور تسلیاں دینے کے باوجود بھی ہر ایک کے لبوں میں مسکراہٹ دبی تھی۔ امی سب سے آخر میں آئی جب میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ مریم بس کرو، شغل تھا ہو کیا؟ بیٹا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تم بچوں کی طرح رو رہی ہو، ہر کام ہر انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کافی بیزار ہو کر آئی تھیں۔ میری ناراضی میں اضافہ ہوا، منہ پھول کر گپا ہو گیا۔ تم مجھے اس سب پر اکسایا بھی آپ لوگوں نے ہی ہے، کیا ضرورت تھی وہ سب کہنے کی؟ تو اب بھی میں ہی کہہ رہی ہوں کہ اٹھو اور کتابوں والی الماری کی صفائی کر لو، اتنی فرما بردار ہونا تم، انہیں بتاؤ آ کیا؟ میں دل ہی دل میں کرتی رہی۔ پھر ندا گنگناتی ہوئی لاپرواہی سے اندر آئی۔ کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم وہ ارادہ، اپنی بکواس بند رکھنا تم، مجھ پر تمہارا خون واجب ہو چکا ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹی، لمحہ بھر کو وہ گڑبڑا سی گئی۔ ارے خواہ خواہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، پلیز تم اب ہار مان ہی لو۔ وہ محلے کی پھپھے کٹنی کی طرح ہمدردی سے آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ تم یہاں میرے زخموں پر نمک پاشی کرو گی، سب تم لوگوں کا قصور ہے۔ میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی، شدید ناراضی کا اعلان۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ بہن کے سبز باغ دیکھ کر یہ بھی بھول جاؤ کہ سبز مرچوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، جو کہ بلا شبہ اسی کا حصہ ہوں گی۔ ندی، وہ کھلکھلاتی کہکہے مارتی دور بھاگ گئی۔ اپنے ذاتی پیسوں سے سب کو آئس کریم بھی کھلائی۔ میری طرف سے معاملہ کچھ زیادہ ہی سنجیدگی اختیار کر گیا تھا۔ دن بھر کمرے میں بھوکا پیاسا رہنے اور سر درد سے رات تک بخار بنا دعوت کی شوق سے مسلط ہو گیا۔ نکاح تو وہ بخار کی شدت سے آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ شام تک ندا میری حالت دیکھ کر سر پر توڑی، اسے اتنا تیز بخار کیسے چڑھ گیا؟ امی کے معائنہ کرنے پر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جلدی ٹھنڈا پانی لاؤ، پٹیاں رکھیں۔ مومی بیٹا کیا ہو گیا؟ امی ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، بڑے بھائی یاسر نے تشویش و محبت سے کہا جب میری بڑبڑاہٹ شروع ہوئی۔ امی یہ ہجوم مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ امی یہ سب کون؟ ہائے اللہ، کون سے لوگ بیٹا؟ امی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ لوگ، میں نے فوراً انگلی ندا کی طرف کھڑی کر دی، جس کے دل کو پنکھے لگ گئے۔ مومی، میں بہن تمہاری۔ وہ ہونک پن سے میرے اوپر جھک کر اپنی شناخت کرانے لگی۔ یا اللہ، اچانک کیا ہو گیا اسے؟ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ جب ندا پریشانی سے بولی، مجھے تو خدشہ ہے کہ بند کمرے میں پڑی مریم کہیں کوئی چلہ ناکام نہ کر بیٹھی ہو۔ غنودگی میں جاتے ہوئے اس کا یہ عظیم الشان ارشاد سن کر میں عین اس کی ناک پر لات رسید کرنا نہ بھولی تھی، جس کے بعد یقیناً پورا نظام شمسی اس کی آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا۔ موسم بدل رہا تھا اور دھوپ کا سنہری پن پھیکا پڑتا نظر آتا۔ سورج کے مزاج بھی گرمیوں کی مدت کے بعد برہم نہ دکھائی دیتے تھے، مانو جیسے جوانی سے کٹ گئی ہو۔ ہم بھی اپنی زندگی کے پہلے والے مرکز پر واپس آ ٹھہرے تو جناب بہت سے دن یوں ہی بے معنی سے پھسلے، کچھ بے رنگ، کچھ ہنستے، کبھی بالکل خاموش۔ ایسے میں میرے اندر کی ابھرتی مصنفہ کا ایسا دردناک انجام دیکھنے کے بعد سے میری غیرت سروں چولہے میں ایسی پڑی کہ پھر چولہا جلنے پر بھی مجال ہے جو گرم ہوئی ہو۔ یوں ایک عام سے دن میں امی خاص موڈ میں نظر آئیں۔ مومی بیٹا، آج رات تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، حلیہ بہتر کر لینا۔ امی کی محبت پاش آنکھوں سے ایک دم مجھے بہت سی شرم آئی۔ اچھا ہوا کہ فوراً ندا بیچ میں کودی۔ امی، دن میں بلایا ہوتا، اس میں تو ویسے ہی دیکھنے جیسا کچھ نہیں، رات میں تو اور غضبناک ہو جائے گی۔ ندا کی حصہ مزاج امی پر نہایت گراں گزری، جبکہ میں نے ہنسی سے ہاتھ کچھ کہنے سے خود کو بمشکل روکا۔ ہر وقت بکواس نہ ضروری نہیں ہوتی، جاؤ جا کر کچن دیکھو، ڈنر وہ لوگ ہمارے ساتھ کریں گے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ندا کا منہ لٹک گیا اور ڈنر کا سن کر مجھے یک محسوس ہوا کہ اس سلسلے کی شروعات محض آج سے نہیں ہو رہی، بلکہ بالا ہی بالا شاید کافی کچھ طے پا چکا ہے۔ ندا، تمہیں کچھ پتہ ہے اس بارے میں؟ ندا گڑبڑا گئی۔ نہیں تو؟ میں ایک گہرا سانس لے کر سوچ میں پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آخر جان چھوٹ رہی ہے تمہاری ہم سے، ہماری کتابوں کی رکھوالی سے۔ ہاں ہوں میں خوش، یہ لو اب تمہارے سامنے ناچوں تاکہ نظر لگا دو، میں نے اسی کے انداز میں منہ چڑھا کر کہا تو وہ خائف سی ہو گئی۔
اچھا ممی، سوچو تمہاری زندگی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے. ہر لڑکی کے بہت سے خواب، امیدیں، امنگیں ہوتی ہیں. تمہارے دل میں کیا ہے؟ میرے دل میں صرف یہ ہے کہ میری جان اس کتب خانے سے چھوٹ رہی ہے ہمیشہ کے لیے. جو مجھے زبردستی یہاں رول رہے تھے. میرے طنز پر وہ اونچا اونچا ہنسنے لگی، پھر بدذوق کہہ کر لاڈ سے گلے میں باہیں ڈالی. مہمانوں کی آمد رات کو متوقع تھی. ندا کی پھرتیوں سے معلوم ہوا کہ رشتے کی بات پہلے سے ہی چل رہی تھی. اب تو بس رسمی سی ملاقات تھی، صرف ہونے والی دلہن سے اس کے متوقع سسرالیوں کی جان پہچان. مجھے جانے کیوں یوں سب ایک دم سے ہضم کرنا مشکل لگ رہا تھا. 7 بجے کے قریب ان کی آمد ہوئی تو عظیم انکل کی فیملی بھی ہمراہ تھی. امی نے سیدہ خالہ کے ساتھ یقیناً انہیں بھی بلا رکھا تھا. ڈنر کے لیے سب ریڈی تھے. امی نے ندا اور مجھے اندر بیٹھنے کو کہا. ڈنر میں تھوڑا سا وقت تھا، ہلکی پھلکی باتیں چل رہی تھیں. مجھے بھی گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، ہاتھوں میں غیر محسوس انداز میں لرزش. شاید ہر لڑکی کو ایسے وقت میں ایک سے احساس سے گزرنا پڑتا ہے. ندا کی مویت میں اندر داخل ہونے پر ایک پل کو سکون چھا گیا. پھر ایک خاتون آئیں اور بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں. آؤ بیٹا ہمارے ساتھ بھی کچھ دیر بیٹھو، کام تو چلتے ہی رہتے ہیں. ان کی خوش اخلاقی نے میرا اعتماد بحال کر دیا. ندا بس مسکراتی رہی. میرے بیٹے کے لیے بھی مجھے ایسی ہی بچی کی تلاش تھی. ماشاءاللہ، اللہ پاک خوشی مبارک کرے. مریم بیٹا، آپ کو انشاءاللہ اپنے گھر کی کمی محسوس کبھی نہیں ہوگی. کافی دیر مشاغل گھریلو روٹین، چند مزید چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد ان کی اس بات نے میرے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ پھیر دی. عظیم بھائی سے تو آپ لوگوں کی اچھی فیملی ٹرمز ہیں، ہم انہی کے توسط سے آئے ہیں. مزید کہتے ہوئے انہوں نے میری تسلی کروائی تو مجھے بولنا پڑا. آنٹی، آپ لوگ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے، پہلے بھی آنا چاہیے تھا. بس بیٹا، زیادہ آنا نہیں ہوتا ہمارا، ادھر تو بس شاد و ناظر ہی آتے ہیں. واؤ، ہم قافیہ نام آپ کے بچوں کے ہیں. میرے زبان سے جلدی میں پھسل گیا تو جھٹ قریب بیٹھی ندا پر طوفانی کھانسی کا دورہ پڑ گیا. کھانس کر مرنے کے قریب ہونے لگی تو تب بس ہوئی. میں نے اس ڈرامے کو گھور کر دیکھا اور پانی کا گلاس پیش کیا. لبوں سے گلاس لگاتے ہوئے میں نے پستیوں میں زور سے کوہنی ماری اور گھونٹ پانی پی کے دانت پیستے سرگوشی کی. بچوں کی کچھ رکھتی انہوں نے کبھی کبھار والے شاذ و ناظر کی بات کی ہے. پھر معذرت کرتے ہوئے سیدھی ہوئی. ایک پل کو میں کچھ سمجھ نہ سکی اور پھر ساری صورتحال واضح ہوئی تو ہنسی کو گلے کا پھندا بناتے بناتے چہرہ کندھاری انار ہو گیا تھا. ڈرامے باز کے بروقت ناٹک سے میری کئی بات کا اثر واقعی زائل ہو گیا. جی تو بھائی صاحب، اب ہم بات پکی سمجھے. میرے خیال سے تو اب مزید کوئی گنجائش نہیں بچی، یا آپ کی طرف سے مزید کوئی؟ ڈنر کے اختتام پر وہ بابا کو دیکھ کر گویا ہوئی تو انہوں نے بات کاٹ دی. آپ کیسی بات کرتی ہیں، شرمندہ مت کریں. مریم آپ کی بھی بیٹی ہے. ان کی بات پر سب کے لبوں پر مسرت آمیز مسکراہٹ مچلنے لگی. آنٹی گویا نہال ہو گئی. انشاءاللہ اب جلد میں اپنے گھر کی رونق لے جاؤں گی. جاتے سمے میری مٹھی میں پیسے رکھتے ہوئے محبت سے بولی. ان کی خوش گفتاری اور وقار متاثر کن تھا. میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت ادب والا. میرے لیے تو وہ آگے بھی جانے کا کیا کیا کہہ رہی تھیں. میرے تو ایک دم سے کان کھڑے ہو چکے تھے. ندا یہ کیا کہہ گئی ہیں؟ ان کا بیٹا بہت ادب والا ہے. ان کے جاتے ہی میں ندا کے سامنے تشویش سے بولی. طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے. ہاں تو امی اتفاقاً پیچھے آئی تھیں. فکر مت کرو، انہوں نے ادب و احترام والی صفت کا تذکرہ کیا ہے. ان کے کہنے کا مطلب ادبی ٹائپ نہیں تھا. ندا بڑی محسوس نظر آ رہی تھی جبکہ امی چڑھ گئیں. خبردار، تم نے کوئی مزید فضول گوئی کا مظاہرہ کیا. حد ہے بھائی، میری تو دونوں بیٹیاں نمونی نکلیں. دونوں میں سے ایک نمونی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. نکاح ایک پاکیزہ بندھن جو ایک سہانی زندگی اور نئی خوشیوں کی نوید ہے. یہ دھوپ ہے، چھاؤں کبھی، مگر کسی کا ساتھ راستے کی ہر تھکاوٹ بھلانے کو کافی ہوتا ہے. شادی کی تیاریوں سے نکاح تک ایک لڑکی اپنے گھر، جیون ساتھی، محبت، مان، ملکیت، خوشگوار زندگی، خوشبوؤں سے بھوجل سماعتیں اور خوابوں کے جن مخملی احساسات سے گزرتی ہے، یہ عرصہ میں بھی پوری ترنگوں سے جی لی. شادی کی ایک ایک چیز وہ چاہت و توجہ سے لی گئی. عروسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالنے میں دلہن کے پہلو میں بٹھائی گئی تو ندا پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہی تھی. مجھے تو کسی قدر آرام نہیں آ رہا کہ تمہیں میرے چنگل سے تمہارا شہزادہ بچا کر لے جا رہا ہے. دلہا بھائی تمہارے گز بھر گھونگھٹ سے غیر آرام دہ نظر آتے، بار بار تانگا جھانکی کی خواہش سے نبرد آزما ہے. میں کہہ رہی ہوں اپنی ابھرتی مصنفہ کی ٹوبی کہانیاں آج نکال لو. دلہا بھائی بہت تعریف کریں گے. زندگی میں ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا. وہ وقفے سے کہہ رہی تھی اور میں اندر ہی اندر ہنستی رہی. شادی کی رسمیں روایتی طریقوں اور خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوئی تھیں. رات حسین تھی اور دلہن سے سجے کمرے کی کھڑکی سے چاند جھانکتا تھا.
تازہ پھولوں کی پتیوں سے سجایا کمرہ نفاست سجانے والوں کے ذوق کا پتہ دے رہا تھا۔ گھونگھٹ اٹھا کر میں نے چاروں اور نظریں گھمائیں اور یک پجک آنکھیں کھل گئیں۔ ارے بھتیجے صاحب! میرے منہ سے دیواروں پر سجی ہنستی مسکراہٹی تصویروں کو دیکھ کر سرسراتے ہوئے نکلا۔ اس وقت اسے وہاں دیکھنا گمان سے پرے تھا۔ پھر اچانک نکاح کے وقت لیا گیا دلہے کا نام اور بیٹے کی پسند کی شادی کے چند مبہم سے جملے کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے سیل فون نکالا اور ندا کو کال ملائی۔ جن باتوں کی کڑیاں ملانے میں میں نے وقت کا ضیاع سمجھا تھا وہی مجھ سے میرے سامنے نہیں۔ ارے تم اس وقت پھر مجھے کال کریو، دیکھو مجھے آرام سے کھانا تو کھانے دو، اور ہاں اب تمہاری کسی گڑبڑ کو سدھارنے میں نہیں آنے والی۔ ندی کی بچی یہ احسان کی تصویریں میرے کمرے میں کیوں لٹکی ہیں؟ ہاں 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 کیونکہ بھتیجے صاحب تمہارے شوہر نامدار ہوتے ہیں، اب گھونگھٹ اٹھانا ضروری تھا۔ وہ ہنستی چلے گئی جیسے یہ راز اسے خود افشا کر کے بڑا مزہ آیا ہو۔ تو یہ تمہاری بھی ملی بھگت تھی؟ اف ندی تم تو حقیقی دشمن نکلی۔ موبائل بند کرتے ہوئے اسے سبق سکھانا بعد میں چھوڑا اور اپنے احساسات سے پیچھا چھڑوانے لگی تو جو ایک دم سے عجیب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں وہ روبرو تھا، ہنستا مسکراتا شرارت سے مزہ لیتا ہوا، اور میں سمٹی سی بہت خراب ہیں آپ احسان، شکر ہے آج بھتیجے صاحب کا لیبل خود بخود ہٹ گیا۔ اس کے انداز میں اشتیاق تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا، میں نے مزید روٹھے انداز میں کہا تو وہ تھوڑی تلے ہاتھ جمائے سوچتے ہوئے بولا، لیکن غلطی کی سزا بہت پیاری ہے۔ وہ چھیڑ رہا تھا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ ہاں 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 اسی لیے تو چھپایا گیا۔ وہ کھل کر ہنسا، اور مجھے دیکھیے کہ پھر کبھی تم سے شادی کرتا، تمہارا ہی قصور تھا کہ مجھے پسند آ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے مسکراتا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں بجانے لگا جب اچانک ایک خدشے نے سر اٹھایا۔ آپ نے سمیرا حمید کو پیغام بھجوانا تھا نا، تو اس وجہ سے؟ میری بات غور سے سنتا وہ اس بدگمانی پر بے ساختہ ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ میں جھم گئی۔ یہ وجہ تھی؟ تمہاری معصومیت کیا کرتی ہو یار، آئی لو یو، میری پہلی رات کا خوش گواہ واقعہ۔ اس کے ہنسنے پر میں بھی زیادہ دیر اپنی خفگی پر قائم نہیں رہی اور پہلی بار مسکرائی۔ مجھے تم اپنی وجہ سے پسند ہو اور میں نے بہت چاہ سے تم سے شادی کی ہے۔ زندگی وہی گزارنی چاہیے نا جہاں آپ کا دل راضی ہو۔ میرے ساتھ تمہارا پہلا تصادم ہی دلچسپ تھا، پھر بات کے ٹکراؤ اور ندا کے ذکر کرنے سے میرے دل میں تم گھر کرتی رہی۔ میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے اور میں نے ان سارے دنوں کا انتظار تمہیں سنانا ہے۔ کیا تم بور ہوگی؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے استفسار کرنے رکا۔ کبھی نہیں، میں پورے دل سے مسکرائی اور بیڈ سے اتر آئی۔ وہ ہاتھ پکڑے اپنی قیمتی چیزیں اور اس سے جڑی یادوں کو ایک ایک کر کے دہرانے لگا۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی جو لبوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ شاید دلی آرزو پوری ہونے میں ایسی ہی جادوئی مسکراہٹ پنہاں ہوتی ہے۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے مجھے وہ اس سے پہلے کبھی اتنا پیارا نہیں لگا تھا۔ وہ مجھے نرمی سے ساتھ لیتا ہوا ملحقہ کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں پتہ ہے اس کمرے کو تنکا تنکا جوڑ کر میں نے بنایا ہے۔ اتنی مبالغہ رائی میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ اچھا خاصا اینٹوں سیمنٹ سے بنا مضبوط کمرہ ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا تو وہ ایک بار پھر ہنسا۔ ہاں ہاں ارے اس کی بات نہیں کر رہا یار۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیوب لائٹ روشن کی۔ یہ کمرہ میرا بہترین دوست ہے کیونکہ یہاں تنہائی مجھے لطف دیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے پر میں نے بارہا تمہیں یہاں بیٹھ کر سوچا۔ کیوں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ میں نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے اپنے ہاتھ میرے شانوں پر رکھے۔ اس میں یہ خاص بات ہے۔ اس نے مجھے گھمایا اور سامنے انگلی کی، جہاں دیکھ کر میری آنکھیں ایک لہجے کو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ احسان میرے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا۔ میرے سامنے نیچے سے اوپر تک کتابوں کا انبار تھا جو بری طرح میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہاں یہ کتابیں مریم، تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ چند کتابیں صرف روب جھاڑنے کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب کی توہین ہوتی ہے۔ کتابوں کا حق ہوتا ہے کہ انہیں پڑھا جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ ان سے اگر صرف غرور سیکھو تو اپنا علم یہ وار دیں گی، لیکن دوستی کبھی نہیں کریں گی۔ دیکھو ان کے صفحات کی مہک میری محبت کی خوشبو جیسی ہے۔ وہ گوڑے گوڑے ان کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا اور میری حالت جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ میں اس بھدے مذاق کو دیکھ رہی تھی جو زندگی ایک بار پھر میرے ساتھ کر رہی تھی۔ یعنی مشکل سے جان چھوٹی نہیں تھی، الٹا پھنس گئی۔ اور مائی سویٹ وائف مریم تم، وہ وہاں سے ایسے ہٹا کر مرا تو میں اس کا مزید خطاب سننے کے لیے حواس ٹھکانے پر لائی۔ اب میرے ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی تم رکھا کرو گی؟ نہیں، میں چکراتے دماغ کے ساتھ آسمان اپنے قد سے گرتے ہوئے کھجور احسان کی باہوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ یقیناً فکر مندی سے میرے گال تھپتھپا رہا تھا، مگر اب کہ وہ تھپڑ بھی مارے تو اس سنگین مذاق پر میں ہوش میں آنے والی نہیں ہوں۔ ارے واہ بہت مزے کا تھا۔ مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔